السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر پیام اسلام چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ انفال آیت نمبر 32 اور 33 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قریش مکہ میں کچھ لوگ تعصب اور دنیاوی ہوس میں یا اقتدار کے لالچ میں یا اقتدار چھن جانے کے ڈر سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے، مگر ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پہ ہیں۔ وہ اللہ کو تو مانتے مگر وہ شرک کی ملاوٹ کرتے، اور ان کے دیگر اعمال بھی اخلاقیات یا فطری قوانین کے خلاف تھے، اور ان سب حالات کے باوجود وہ خود کو سیدھے راستے پر سمجھتے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ فسادی خاندانوں میں پھوٹ ڈالنے والا سمجھتے اور کہتے قرآن نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی ایسی طرح کی باتیں کرتے۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے اب ایسی باتیں گھڑ لی ہیں۔ آج بھی ہم میں سے بہت سے لوگ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں، مگر وہ بازد ہیں کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ بہرحال ان معاملات میں قرآن ہمیں ہر طرح سے رہنمائی فرماتا ہے، بشرطے کہ ہم صدق کے دل سے اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہیں۔ تو ان آیت میں کفار کے ایسے ہی ایک نظریے کا خیال اس کا ذکر ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اور جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ، تیری ہی طرف سے اگر یہ حق ہے، یعنی یہ جو قرآن مجید یہ حق ہے، من عندک ہماری طرف، یعنی اگر واقعی یہ جو تو نے قرآن کو حق یعنی سچ اتارا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً، استغفر اللہ، برسا دے ہمارے اوپر پتھر، من السماء آسمان سے، اویتنا عذاب بن علی، یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب۔ یعنی وہ خدا سے، دیکھیں خدا سے ہی دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کو مانتے تھے لیکن شرک کی ملاوٹ کرتے۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ یعنی ان کی سردار یعنی اصل مسئلہ جب پیدا ہو گیا کہ مکہ کے عام لوگوں کو محمد رسول اللہ کی دعوت کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے نا انہوں نے کفار نے کچھ تدبیریں کرنا شروع۔ کچھ لوگ تو واقعتاً ایسے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، جس طرح جنگ بدر کے دن ابو جہل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے، بلکہ جب یہ مکہ سے نکلے یہ لشکر ان کا کفار کا، کعبہ کا غلاف پکڑ پکڑ کر یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ اگر محمد حق پہ رہا تو اسے فتح دے، اگر ہم حق پہ ہیں ہمیں فتح دے۔ یعنی اللہ پہ یقین رکھتے تھے وہ لوگ، لیکن اس کے باوجود وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے تھے۔ اور کہہ کیا رہے ہیں کہ یعنی دیکھیں اس زمانے میں جو ہے نا وہ جس طرح کے ظلم و ستم، یا دوسرا ایک اور رخ اس کا تھوڑا سا دیکھیں کہ وہ چونکہ ظلم و ستم مسلمانوں پر ڈالتے تھے، تکلیفیں پہنچا رہے تھے، تو ان کا یہ خیال تھا کہ یعنی فی الحال مسلمانوں کو نا شروع میں مزاحمت کی اجازت نہیں تھی، صبر کا حکم تلقین تھی کہ ان ظالموں کی اللہ نے ایک تو رسی ڈھیلی کرتی تھی، دوسرا یہ کمزور مسلمان اس وقت کمزور تھے، مقابلہ کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو اللہ نے مصلحت سے کام لینے کو کہا۔ تو وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہاں اگر ہم مسلمانوں پر یعنی یہ تکلیفیں دے رہے ہیں، ان کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو اللہ اگر وہ سچے ہیں یا ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟
اور اس کی پاداش میں ہم پر عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تو آج بھی کچھ لوگ کمزور لوگوں پر جب ظلم و ستم کرتے ہیں نا، تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو اللہ ان کی مدد کیوں نہیں کرتا۔ دیکھیں وہی زمانہ دہرایا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ ظالم اور نافرمان کی رسی ڈھیلی کرتا ہے تاکہ وہ اپنی خباثت میں، دیکھتا ہے اللہ کہاں تک چلا جاتا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی خباثت میں کہاں تک جاتا ہے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی رسی کو پکڑتا ہے، اس کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ اسلام دشمن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ ان کی عقل ہی ماری گئی تھی۔ عقل مند ہوتے تو یہ دعا ہرگز نہ کرتے کہ اگر یہ کلام سچا ہے تو اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر، پتھروں کی بارش کر دے۔ بدبخت وہ لوگ، اس کی بجائے وہ اللہ کی رحمت طلب کرتے کہ اللہ اگر وہ سمجھدار ہوتے، دانشور ہوتے، تو وہ کہتے اللہ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر کلام سچا ہے تو ہمیں اس پر ہدایت نصیب فرما، عمل کی، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ تو اگلی آیت میں بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ وما کان اللہ، اللہ ان پر کیسے عذاب کرے، ایسے عذاب نہیں کرتا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب کہ تم ان میں موجود میں۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کیسے ان پر عذاب کر دے جب کہ آپ ان میں اس وقت موجود میں۔ یعنی یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجتے۔ وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے، وہم یستغفرون، جب کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہیں۔ یعنی ان میں کچھ لوگ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہیں، اللہ سے استغفار بھی کرتے ہیں، تو ایسے میں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہیں کرتے۔ یعنی پچھلی آیت میں قریش مکہ کی جہالت، ہٹ درمی اور اکھڑ مزاجی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اسی آیت میں جو سمجھے دے رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو قوم لوط کی طرح تم پر پتھروں کی بارش برسا دے، تمہیں پٹک پٹک کر زمین پر دے مارے، اور تم ہو بھی اسی لائق کے، مگر اللہ تم پر عذاب اس لیے نہیں کر رہا، ایک تو میرا محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر موجود ہے، اور دوسرا کچھ لوگ تم میں سے ایسے ہیں جو توبہ استغفار کرنے والے ہیں، جو اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جس علاقہ یا بستی میں توبہ استغفار کرنے والے موجود ہوں، اللہ اس بستی پر مجموعی عذاب نہیں بھیجتے۔ تو ہمیں زندگی میں دینی معاملات پر ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اگر ہم خود دلیل کے ساتھ کوئی قرآن و سنت کی بات ہمیں بتائے تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ یعنی ہو سکتا ہے ہم غلطی پہ ہوں، ضد نہیں کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ یہ رویہ نامناسب ہے کہ نہیں میں جو کرتا ہوں، جو کہتا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، میں مبادہ کہ ہم غلطی پر ہوں اور بتلانے والا ہم سے بہتر علم رکھتا ہو، تو بات کو قرآن و حدیث کے فرمان کے مطابق ضرور پرکھ لینا چاہیے، اور ہمیں اصلاح اور بہتری کا پہلو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے۔ بے جا ہٹ درمی اور تعصب کے ساتھ اندھا دھند پیروی بھی نہیں کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم غلطی پہ نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے کسوٹی کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔